ایک بزرگ کے پاس ملنے گئے، دریا کے کنارے رہتے تھے، سجدہ وہ ہاتھ پھیلا کر کرتے تھے، سجدہ یوں انگلیاں بغیر ملے لوٹائے۔ فرمایا کہ سجدے کی سنت یہ ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی۔ علامہ شامی فقہ شامی میں لکھتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو تمہاری انگلیاں ملی ہوں، تاکہ سب انگلی کعبے کی طرف ہو۔ اگر پھیلی ہوگی دیکھو رخ بدل جائے گا کعبے سے، اتر دکھن ہو گیا نا۔ اس لیے جتنا زیادہ ملاؤ، سجدے کی سنت یہ ہے کہ ملا کر کے سجدہ کرو تاکہ سب انگلیاں کعبے شریف کی طرف۔ اور جب کھڑے ہو تو دونوں پاؤں بھی کعبے شریف کی طرف۔ بعض لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ مسجد میں دیکھیں تو اکثر لوگوں کا قیام سنت کے خلاف، 60 برس ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، یا سنت کے مطابق نماز پڑھنا نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، آپ جس مسجد میں جائیں غور کریں کہ لوگوں کے پاؤں یوں ہے، جبکہ علامہ شامی فقہ شامی میں لکھتے ہیں کہ سنت نماز میں یہ ہے کہ پاؤں کا رخ قبلہ رو ہو، کعبے شریف کی طرف ہو، سینہ بھی ہو، منہ بھی ہو، اور یہ دونوں پاؤں جو ہیں سارے کے سارے کعبے شریف کی طرف ہوں، بالکل 90 درجے کا ڈگری بنا رہے ہوں۔ یہ نہیں یوں سے ایک اتر ایک دکن، ایک چین جا رہا ہے ایک روس جا رہا ہے، ارے مدینہ کعبے شریف کی طرف رخ کرو اس کو۔ اور نیت باندھتے وقت بھی دیکھو، آپ مقتدی ہونے کی حیثیت سے آپ پر واجب ہے کہ اگر امام بھی خلاف سنت نیت باندھے فوراً آپ ان کے کان میں پیش کریں کہ آپ نے سنت کے خلاف نیت باندھی ہے۔ مثلاً بتاتا ہوں، کوئی یوں نیت باندھے سنت کے خلاف، یوں کرو، دیکھو یوں انگلیاں بالکل کعبے کی طرف ہونی چاہیے، سارا پورا ہاتھ اور کانوں تک لے جائے۔ حنفیہ کے نزدیک جو حنفی لوگ ہیں، پاکستان ہندوستان ہم سب لوگ حنفی ہیں، لہذا یہ ہاتھ کو یہاں تک لے جاؤ، یوں ہاتھ کرنا، یا یہ تو ٹیڑھا ہو گیا نا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ مشرق کی طرف ہو گیا۔ دوستو آج غور کرو، جہاں دیکھو یہ مرض عام ہو رہا ہے، دیکھ لو اس کو، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگلیاں کہاں جا رہی ہیں؟ مشرق کی طرف، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف، انگلیاں یوں ہونی چاہیے تاکہ کعبے شریف کی طرف ہو۔ دو سنت ہو گئی۔ دیکھو اب نماز کی سنت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں، اور آپ میرے لیے دعا بھی دیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا سکھا گیا۔ تیسری سنت یہ ہے کہ جب نیت باندھے، پاؤں کی سنت تو ہو گئی، اور نیت باندھتے وقت یہ سنت ہو گئی کہ انگلیاں سب کعبے شریف کی طرف ہوں گی، نہ یوں ہوں گی نہ یوں ہوں گی، بعض لوگ یوں کرتے۔ اچھا، تیسری سنت یہ ہے کہ نیت باندھتے وقت سر کو نہ جھکائے، یوں کر لیا۔ شامی در مختار میں لکھتے ہیں ولا یطاطع راسہ عند التحریمہ، تکبیر تحریمہ کے وقت میں سر نہ جھکاؤ، فإنہ بدعۃ، یہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آج دیکھیے آپ جن کو یہ مسئلہ نہیں معلوم، کتابیں نہیں دیکھتے، آج ان کی دیکھیے تو یوں، اگر میں یہ کہتا ہوں اگر امام بھی سر جھکائے، آپ اس سے میرا حوالہ پیش کر کے کہ تمہاری مسجد میں جس نے بیان کیا تھا، شامی کا حوالہ جلد نمبر 1 در مختار، دیکھو اس کے اندر فقہ میں کہ سر کا جھکانا یوں کرنا۔ اب جاڑا آ رہا ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، تو سوچتے ہیں کون ہاتھ نکالے سردی میں، لاؤ سر ہی جھکا دو، لگا نمبر کٹ گیا نماز کا، سنت کے خلاف نماز سے نمبر کٹ جائیں گے پھر، کم نمبر ملے گا، 3rd ڈویژن مشکل سے آئیں گے، اور فیل ہونے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ بدعت مل گئی اللہ کی سنت کے خلاف، تو ہو سکتا ہے قبول بھی نہ ہو۔ اس لیے دوستو سر نہ جھکاؤ، یوں نہ کرو، سیدھے سر رکھو، چہرہ کعبے کی طرف ہو، نظر سجدے کرو، چہرہ سینہ کعبے کی طرف اور نظر سجدے کرو۔ اب نیت باندھے، یوں باندھے، اس کے بعد انگلیوں کو نہ ملاؤ، سیدھا اپنے حالت پر رکھو،